بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 14 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ النہی عن البول فی الماء الراکد، یعنی کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے راوی لیث ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور حدیث مبارک کے تیسرے راوی محمد بن مسلم ہے اور یہ تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ سے حدیث کو روایت کیا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد پہ اس وجہ سے شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپ کے والد محترم عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شامل تھے اور آپ اپنی بہنوں کے پاس موجود تھے۔ آپ نے لمبی عمر پائی، کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 94 برس تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ اس حدیث مبارک میں لفظ استعمال ہوا راکد۔ راکد اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر الرکود بمعنی السکون ہے، یعنی ایسا پانی جو کہ ٹھہرا ہوا ہو۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ علماء کے اس کے بارے میں 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کے مطابق کھڑے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے، جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، لہٰذا کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کھڑے پانی میں پیشاب کیا جائے گا تو وہ نجاست بھی پانی کے ساتھ رکی رہے گی، اس سے تعفن اور بدبو پیدا ہوگی۔ زیادہ آدمیوں کے پیشاب کرنے سے پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ بھی بدل سکتا ہے اور اس سے پانی پلید ہو جائے گا اور قابل استعمال نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنی احادیث میں ہمیں یہ درس دیا کہ لوگوں کے راستے کی جگہ پر، سائے کی جگہ پر پیشاب پخانہ وغیرہ نہ کیا جائے، چاہے جائے کہ پانی کو ان چیزوں سے خراب کر دے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ کراہیت البول فی المستحم، یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ وبه قال اخبرنا علي بن حجر قال انبأنا ابن المبارك عن معمر عن الاشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غسل کی جگہ میں پیشاب نہ کرے، عموماً وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی علی بن حجر ہے اور حدیث نمبر 13 کے تحت ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے راوی عبداللہ بن مبارک ہے، آپ ثقہ راوی ہے اور بڑے بڑے علماء نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ ابن المبارک کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ فقیہ، عالم، عابد، زاہد تھے۔ اور اس حدیث مبارک کے تیسرے راوی معمر بن راشد ہیں، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی اشعث بن عبد الملک ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی حسن بن ابو الحسن ہے اور آپ کی کنیت ابو سعید تھی۔ آپ نے کئی صحابہ اور تابعین سے احادیث کو روایت کیا اور تابعین کی ایک جماعت نے آپ سے احادیث کو نقل کیا۔ اور حدیث مبارک کے 6 راوی عبداللہ بن مغفل ہیں، انہوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کی، پھر اس کے بعد بصرہ تشریف لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث کو روایت کیا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ ابو داود، ترمذی، امام احمد اور ابن ماجہ وغیرہ نے بھی نقل کیا۔ مستحمی یعنی وہ جگہ جہاں پہ غسل کیا جائے، تو اس سے مراد غسل خانے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے پیشاب کرنے کا ایک اور ادب بتلایا، وہ یہ کہ نہانے کی جگہوں میں یعنی جو غسل خانے ہوتے ہیں وہاں پر پیشاب نہ کیا جائے۔
غسل والی جگہ میں پیشاب کرنا منع ہے کیونکہ بعد میں غسل کا پانی وہاں گرے گا اور چھینٹے اڑیں گے۔ نیز پانی ملنے سے نجاست پھیل جائے گی۔ ویسے بھی عقل سلیم تقاضا کرتی ہے کہ نجاست والی جگہ پر طہارت اور طہارت والی جگہ پر نجاست نہ کی جائے، اور اس سے طبع انسانی کو گھن آتی ہے، چاہے نجاست لگنے کا احتمال نہ بھی ہو۔ جیسے کہ کوئی عقل مند شخص نجاست کے قریب بیٹھ کر کھانا پینا گوارا نہیں کرتا، اسی طرح کا یہ مسئلہ بھی ہے۔ اور بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر وہاں پیشاب جمع نہ ہوتا ہو تو پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، نیز یہ نص کے ظاہر الفاظ کے عموم کے بھی خلاف رکھتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں یہ بتلایا کہ اگر غسل کرنے کی جگہ پہ پیشاب کیا جائے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، اس سے وسوسے پیدا ہوں گے۔ تو وسواس کی تشریح میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ ایک شیطان کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ شیطان کی وجہ سے جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اسے وسواس کہا جاتا ہے۔ بہرحال شیطان دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، عبادت میں خلل آتا ہے، اس وجہ سے غسل خانوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، السلام علی من یبول، یعنی پیشاب کرتے ہوئے شخص کو سلام کہنا۔ وبه قال اخبرنا محمود بن غیلان حدثنا زید بن الحبابی وقبیصۃ قال انبأنا سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول فسلم علیہ فلم يرد علیہ السلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، چنانچہ اس نے اسلام کیا تو مگر آپ علیہ السلام نے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے متن کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے پہلے راوی محمود بن غیلان ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے دوسرے راوی زید بن حباب ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں بھی ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی قبیصہ ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے اور ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس حدیث مبارک کے چوتھے راوی سفیان بن سعید ہے اور آپ ثقہ راوی ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ اس حدیث مبارک کے پانچویں راوی ضحاک بن عثمان ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور حدیث مبارک کے چھٹے راوی نافع ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے حدیث نمبر 12 کے تحت کر لیا، اور ساتویں راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ اس حدیث مبارک میں کہا گیا کہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، لیکن اس شخص کے نام کی صراحت موجود نہیں تھی، لیکن بعض شروحات میں ان کا نام بھی ذکر کیا گیا، اور سلامہ سے مراد وہ کلمات ہیں جو کہ سلام کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استنجا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہو تو اسے سلام نہ کیا جائے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ نجاست والی حالت میں اللہ کا ذکر مناسب نہیں، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے سلام کا جواب دینا، ذکر و اذکار کرنا درست نہیں۔ جب وہ جواب نہیں دے سکتا تو اسے سلام بھی نہیں کہنا چاہیے۔ گویا جس حالت میں سلام کا جواب دینا منع ہے، اس حالت میں سلام کہنا بھی درست نہیں۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح قضائے حاجت کے وقت سلام کا جواب دینا درست نہیں، اسی طرح جب چھینک آ جائے تو تب بھی الحمدللہ کہنا یا اس کا جواب دینا، اسی طرح اذان وغیرہ کا جواب دینا بھی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی حالت جماع میں بھی ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ آج کے سبق کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے استنجا کے آداب میں سے ایک ادب یہ جانا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، اور ایسے ہی غسل خانوں میں پیشاب کرنے سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیت الخلاء میں ہو تو اسے سلام نہ کیا جائے۔ اب ہم آج کے سبق کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، آپ بتائیے۔ اور سوال نمبر 2، حدیث مبارک میں غسل خانے میں پیشاب کرنے کا کون سا نقصان بیان ہوا؟ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।